بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ہم پہلے آنے والی آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط سمجھ لیتے ہیں کہ ان یہود کو اپنے کلام میں تلبیس کی عادت پڑ گئی تھی۔ تلبیس اور تلبیس یہ بھی سحر کے مشابہ ہے، تو گویا وہ لوگ سحر اور اس جیسی چیزوں میں ہمیشہ قولاً و فعلاً مبتلا رہتے تھے۔ دھندے بھی سحر کے کرتے تھے، اور کسی کو جب خطاب کرتے تھے، کسی سے بات کرتے تھے، تو اس میں بھی ابلیس کی طرح تلبیسی اقوال انجام دیتے تھے، بولتے تھے، نیت کرتے تھے کچھ اور سامنے والے کو تأثر دیتے تھے کچھ اور۔ اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر کے حق تعالی شانہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایمان ترک سحر کا مقتضی ہے، ویسے وہ ترک تلبیس کا بھی مقتضی ہے، اگرچہ مومن کا قصد تلبیس کا نہ ہو۔ اصل میں بات یہ تھی، شان نزول بھی سمجھیے، کہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ ان کی نیت راعینا والی وہ ہوتی تھی جو رعونت سے ہے، اور رعونت کا معنی احمق کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے یہاں جب کسی انسان کو احمق ٹھہرانا ہوتا تھا تو وہ راعینا یعنی یا احمق کا معنی مراد لیتے تھے۔ آواز تھوڑی سی کھینچ کر، جیسے 5ویں پارے میں آیا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ۔ اب مسلمانوں نے یہاں راعینا کو راعا یراعی مراعاتن سے مشتق مانا سمجھ گئے وہ، کہ یہ راعا یراعی مراعاتن سے امر کا صیغہ ہے، اور یہ لوگ غالباً حضور پاک علیہ السلام کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ راعی نہ، ہماری بھی ذرا رعایتیں کرتے رہیے، ہماری طرف بھی تھوڑا دھیان دیجئے، ہمارے امور کی تدبیر بھی کریے۔ رعی سے رعا یرعا جو آتا ہے، کلکم راعن، اور رعی کہتے ہیں حفظ الغیر و تدبیر امورہ، کسی دوسرے کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، اس کے معاملات کا انتظام کرنا، اور اس کے مصالح کی رعایت کرنا۔ مسلمان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ بڑا اچھا ہے، ہم بھی اپنے نبی کو اس کلمے کے ذریعے درخواست کریں، تو وہ بھی اس طرح کہنے لگے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہود کی نیت کیا ہے، اس لیے حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو یہ یہود بے بہبود حقارت پر عظمت کی ملمع سازی کر کے بات کرتے ہیں، اس لیے تمہیں اگر راعینا
اپنے معنی میں ہی ادا کر کے درخواست کرنی ہے بارگاہ رسالت میں کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے، تو ہم تمہیں اس کا متبادل بتاتے ہیں کہ انظر نہ کہا کرو، اس لیے کہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال یہ لوگ تلبیس کر کے بھی نہیں نکال سکتے۔ فقہا نے، اصولیین نے یہاں سے قاعدہ نکالا کہ کسی جائز کام کے کرنے سے، جیسے راعینا یہ کہنا جائز ہے، اس جائز کام کے کرنے سے دوسروں کو ناجائز اور برے کام کی شہ ملتی ہو، عوام کے برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس جائز کام کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نیز ایک قاعدہ یہ نکالا کہ جس لفظ کے استعمال سے فاسد معنی کا وہم پیدا ہوتا ہو تو ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع ہے، چاہے نیت صحیح ہو۔ جیسے حدیث شریف میں عنب، انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا گیا۔ کرم باب فی حفظ المنطق کے نام سے مستقل ترجمۃ الباب ہے۔ کانوا یسمون العنب کرما، لیکن چونکہ انگور سے وہ شراب بناتے تھے تو کہیں شراب کے لیے کرم کا لفظ استعمال نہ ہونے لگے، جبکہ وہ تو خبیث ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ نیز اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کی تحقیر نعوذ باللہ جیسے صراحتاً ممنوع ہے، کفر ہے، ویسے اشارتاً اور کنایتاً بھی کفر ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ کو ختم کیا جا رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ربط سمجھیے، اللہ کے کلام کی بلاغت پر سر دھنتے رہ جائیے کہ اس طرح راعینا کہہ کر نبی کے باب میں احمق کی نیت کرنا یہ کفر ہے، اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہنے کے بجائے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہہ کر حکم مرتب فرمایا کہ نبی کی تحقیر اشارتاً اور کنایتاً بھی کی جائے تو وہ کفر کا باعث بنتی ہے، اس سے انسان نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے۔ نیز یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یہ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، 88 جگہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے پورے قرآن کریم میں۔ گویا امت محمدیہ کا یہ شرف اور اس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس کو براہ راست حق تعالی شانہ خطاب فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت علامہ محیمی نے نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں حق تعالی شانہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتے ہوئے پاتا ہوں تو میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، حیا غالب آتی ہے کہ حق تعالی شانہ براہ راست ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، ہم اپنے اس مقام و مرتبے کو سنبھال بھی سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے۔ ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ جن کے رتبے ماں سوا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی ماں سوا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر جگہ یہ مت کہا کرو کہ ہماری نیت ایسی تھوڑی تھی۔ بھئی مسلمانوں کی نیت تو راعنا سے بری نہیں تھی، لیکن اشتباہ دوسری چیز کا ہوتا تھا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ نہج صحیح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر جگہ نیت کو آڑ بنا کر کوئی بھی کام کر لینے کی اجازت نہیں ہے،
نیت میں چاہے جتنی صلاح اور اخلاص ہو، لیکن نہج نبوی ہونا چاہیے، اسلامی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم لفظ راعنا کہہ کر نبی کو مت پکارا کرو۔ لا تقولوا راعنا، لا تقولوا لمن، کہا للنبی، اگرچہ یہ راعنا امر انت کی ضمیر اور نا منصوب، امر من المراعات، یہ صیغہ امر ہے، مشتق ہے مراعات سے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ ذَلِكَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام راعنا کی درخواست کرتے تھے۔ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرَّعُونَةِ، یہود کی لغت میں یہ رعونت سے مشتق تھا، حمق کے معنی میں، حماقت کے معنی میں، اور یہ تو گستاخی تھی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس طرح کہتے ہوئے دیکھا تو فَسَرُّوا بِذَلِكَ، مسرت سے بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھا یہ لوگ بھی اپنے نبی کو اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ وَخَاطَبُوا بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبِيَّ، اور وہ نبی کو اسی طرح خطاب کرنے لگے، یہود بھی، لیکن وہ نیت دوسری کرتے تھے، رعونت سے مشتق مان کر۔ تو مسلمانوں کی نیت تو اچھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اگر ہم کوئی جائز کام کرتے ہوں لیکن دوسروں کو ناجائز اور برے کام کی شہ ملتی ہو، عوام کے برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو وہ جائز کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا، مسلمانوں کو اس کلمے کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ یہیں سے اصولیین نے سد ذرائع کا قانون بھی نکالا ہے۔ وَقُولُوا، ہم تمہیں اس کا متبادل بتاتے ہیں کہ تم کہو نبی کو اگر درخواست کرنی ہے، بدلہا، اس کلمے کے بدلے میں، راعنا کے بدلے میں کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا، انظر کا صلہ آتا ہے نظر الی، انظر الی الجبل، اس لیے فرمایا انظر الینا، ہماری طرف بھی نظر کرم کر لو۔ بغیر صلے کے آئے تو وہ انتظار کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے عبارت مقدر معنی یہ ہے وجہ پر کہ یہاں انظرنا نربی معنی رویت سے ہے اور وہ صلے کے ساتھ آتا ہے۔ تو اے نبی، آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، اور اے مسلمانوں واسمعوا، کیا سنیے، ما تؤمرون بہ، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سنتے تو یہود بھی تھے، لیکن ہم تم سے کہتے ہیں تم سنو سماع قبول، اس لیے کہ وہ لوگ سماع غیر قبول سے سنتے تھے۔ تو واسمعوا، تم لوگ سنو، سماع قبول، قبول کرنے کی نیت سے، کہ جو کچھ تمہیں کہا جائے گا وہ تم اس کو سن کر اس پر عمل کرو گے۔ یہ ہے ما بہ الامتیاز چیز، سماع قبول اور سماع غیر قبول۔ تو تم سنو اس نیت سے کہ تم اس پر عمل کرو گے، سمعنا واطعنا۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مؤلم هو النار، اور بعض مفسرین نے فرمایا عذاب خود ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ سے کلفت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، عذاب مؤلم، مبالغے کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں کے چاہے کتنا اچھا کلمہ بظاہر یہ استعمال کرتے ہوں، ان کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ لوگ تو ان کی گھٹی میں تمہارا حسد پڑا ہوا ہے، وہ تم پر نزول وحی، نزول خیر، نزول فضل، نزول انعام و عنایت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے، حسد کی بیماری میں لت پت ہیں۔ اور حاسد کا حال وہ ہے جو اردو کے شاعر نے کہا، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ فرمایا
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ من اہل الکتاب کا من تبعیضیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کچھ لوگوں کا حال نہیں تھا، سبھی کا حال یہ تھا، اکا دکا تو شاذ کل معدوم، اس لیے اس من کو بیانیہ آپ سمجھیں گے۔ اہل کتاب کے کفار اور مشرکین یہ بالکل پسند نہیں کرتے، المشرکین من العرب، لفظی طور پر کہہ رہے ہیں عطف علی اہل الکتاب وللمشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے، یعنی ما یود الذین کفروا، کون الذین کفروا بیان آیا، من اہل الکتاب، دوسرا المشرکین، ومن للبیان، وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ من خیرین کا من زائدہ ہے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے آیا خیرین کی تنوین کا، گویا خیرین لفظاً مجرور ہوگا، محلاً مرفوع ہے، ینزل کا نائب فاعل، اور یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے خیرین بمعنی وحی من ربکم، اہل کتاب کے اور مشرکین کے کفار، یا کفار یعنی اہل کتاب اور مشرکین یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو، کوئی سی بھی خیر نازل ہو۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ حسدا لکم، ان کو تم پر حسد آئے کہ یہ بنی اسحاق سے، بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں ساری گاڑیاں ہمارے ہی آنگن میں پارک ہونی چاہیے، سارے مناصب اور سارے عہدے ہم ہی کو زیب دیتے ہیں، ہم ہیں ابنائے انبیاء۔ اور مشرکین عرب اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ مزعومہ ریاست کے بھرم میں تھے، مزعوم فخر میں مبتلا تھے، وہ ایسا کہتے تھے کہ یہ غریبوں میں نبوت کیسے اتری، ایک یتیم بچے پر نبوت کیسے اتری، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس لیے وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو۔ آج کے دور میں بھی یہ آیت کریمہ لائیو نظر آتی ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کو ذرہ بھی پسند نہیں آتا کہ مسلمانوں کو کوئی فضل الہی حاصل ہو، کوئی عنایت ربانی اور الطاف یزدانیہ حاصل ہوں۔ ان کی گھٹی گھٹی میں حسد پڑا ہوا ہے، جبکہ ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو مسلمانوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ہم سے ان یہود بے بہبود اور نصارہ ارباب خسارہ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جواب قرآن کریم نے بارہا دیا ہے، تکلیف کچھ نہیں، حسد ہے، ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، یہی سب سے بڑا تکلیف کا باعث ہے، ان کو حسد ہے۔ ہاں، اور حسد کی بیماری کسی کے کمال کو دیکھنے بھی نہیں دیتی۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تم نے کسبی خیر تھوڑی اپنائی ہے، یہ نبوت فضل یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے، ہمارا فضل ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، سیاق سباق کے اعتبار سے رحمت کا یہاں معنی نکالا نبوت ہی، ورنہ تو رحمت کے مفہوم میں عموم ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور نبوت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ اس کا اختصاص ہے، یہ وہبی نعمتیں ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ فضل وہ احسان ہے جو ابتداءً بلا وجہ کے، بلا استحقاق کے ہو، تو اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والا ہے، وہ نبوت جس کو چاہے دیتا ہے۔ اس نے تیسرے پارے میں بھی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس لیے ان کے حسد سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں، یہ عطائے خداوندی ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ نے آشکارا کر دیا اس حقیقت کو۔ حق تعالی شانہ ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل کتاب پر رتی برابر
اعتماد کرنے سے ہمیں اپنے قائدین کو، اپنے ائمہ کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔